لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، مبارک دن ہے آج کا جو دن ہے جمعہ کا، اور اوپر سے شعبان کا جمعہ، دو عظمت جمع ہے. شعبان مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے. تو اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی. تو کتنا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے تھے. پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. ابھی سے تیاری رمضان المبارک کی. تو مہینہ بھی مبارک، دن بھی مبارک. کہ جمعہ کا دن کتنا مبارک ہے معلوم؟ حدیث میں آتا ہے کہ دو عید کے جو دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس سے بھی عظیم دن ہے جمعہ کا. تو اس دن کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے جس کا جمعہ کا دن اچھا، اس کا پورا ہفتہ اچھا. تو اس دن میں اچھے عمل کرو. سب سے اچھا عمل، اس سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں. وہ کون سا عمل معلوم؟ فرض نماز. سب سے بہتر عمل ایمان کے بعد فرض نماز. تو اس دن میں 5 وقت کی جو نماز ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو. مغرب سے دن شروع ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ اس دن کی فضیلت ایسی ہے، کل مغرب سے لے کر آج مغرب تک جس کا انتقال ہو جاوے
اس کو شہید کا مرتبہ ملتا ہے. یہ دین کی برکت. اور شہادت کا مرتبہ آپ کو معلوم ہے، شہید کی اللہ مغفرت فرما دیتے. اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے ہمیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. معافی کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. معافی کے بغیر اللہ راضی ہو ہی نہیں سکتا. جب تک معافی طلبی نہیں ہوگی اللہ راضی نہیں ہوگا. تو آپ اندازہ لگاؤ، اس دن میں جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شہید کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور عذاب قبر سے اس کی حفاظت. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ مرنے کے بعد قبر کا مسئلہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جا کے بہت روتے تھے اور فرماتے تھے یہ سب سے پہلی منزل ہے اور کٹھن منزل ہے. اس منزل کو جو پار کر گیا تو اس کے بعد والی ساری منزلیں آسان ہو جائے گی. تو یہ منزل بھی آسان. جمعہ کے دن جس کی وفات ہوئی، تو جمعہ کی کیا فضیلت ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، جمعہ کی قدر کر لینا. فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا. حدیث میں آتا ہے نماز تو سب سے افضل، لیکن نمازوں میں سب سے افضل جمعہ کے دن کی فجر کی نماز. طبرانی کی روایت ہے. تو جمعہ کو اہتمام کرو، بلکہ جمعہ کو اہتمام کرو تہجد کا بھی. پوری زندگی تہجد کی پابندی کرو، لیکن جمعہ کو تو ضرور. تو جمعہ کا دن اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور جب صبح میں اٹھو آؤ سورہ یاسین کی تلاوت کر لو. سورہ یاسین کی برکت سے پورے دن کے کام آسان ہو جاتے ہیں. روزی آسان ہو جاتی ہے، روزی میں برکتیں نازل ہوتی ہے، ہمارے مقاصد پورے ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہے، اور 10 قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب آپ ہی بتاؤ یہ کتنی محرومی کی بات ہے جو مسلمان سورہ یاسین کی روزانہ صبح کے وقت میں پڑھنے کی پابندی نہیں کرتا. کتنی محرومی کی بات ہے، مفت کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا دنیا میں؟ کبھی سوچا؟ آخرت بنانے کے لیے. ہم آخرت کی تیاری کریں. دنیا تو 60 70 یا 100 سال بہت تو، لیکن آخرت تو ہمیشہ ہمیش، کوئی انتہا نہیں. تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا کا موقع عطا فرمایا ہے، یہ بڑا قیمتی موقع ہے، قیمتی چانس ہے. یہ چانس بار بار نہیں ملتا. ایک مرتبہ مل گیا 5 منٹ، وہ 5 منٹ واپس نہیں آتی. 3 عالم ہے. یہ ایک تو عالم دنیا، اور اس کے بعد والا عالم، عالم برزخ. اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، اس کو عالم مثال بھی کہتے ہیں، اس کو عالم ارواح بھی کہتے ہیں. یہ الگ الگ نام ہیں عالم کے. دنیا کے بعد کا عالم، اور اس کے بعد تیسرا عالم ہے عالم آخرت، جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. دنیا بھی فنا، عالم برزخ بھی فنا کبھی نہ کبھی، لیکن عالم آخرت فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ باقی رہے گا. تو علماء فرماتے ہیں 3 عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے.
ان تین عالم میں سب سے افضل عالم کون سا؟ تو افضل عالم عالم دنیا. آپ کہو گی کیسی بات کرتے ہو؟ عالم آخرت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا، جنت ملے گی، اللہ کی رضامندی ملے گی، انبیاء کی زیارتیں ہوگی، اور وہاں تو تکلیف کا نام و نشان نہیں. تو عالم دنیا کیسے افضل؟ اس کی وجہ سنو، اس لیے کہ ہماری آخرت بنے گی دنیا سے. پورا مدار عالم آخرت کا عالم دنیا پر ہے. ہمارا جو عالم دنیا صحیح اچھا گزرا تو اس پر عالم آخرت موقوف ہے، مدار ہے. اگر یہ صحیح نہیں گزرا تو ہمارے عالم آخرت بھی خراب ہو جائے گا. اور دنیا کی ایک ایک منٹ اتنی قیمتی ہے کہ اس کی قیمت کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا. جو کچھ کام کرنا ہے، جو کچھ عمل کرنا ہے، جب تک یہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں، جب تک ہم دنیا میں موجود ہیں، وہاں تک ہم کر سکتے ہیں. جیسے وفات ہو جائے گی، جیسے موت آ جائے گی، یہ ہم کافی افسوس ملتے رہیں گے، حسرت کرتے رہیں گے، لیکن 5 منٹ کی مہلت اللہ کی طرف سے نہیں دی جائے گی. معمولی مت سمجھنا اس دنیا کو. میں اس لیے کہتا ہوں آج کل دنیا میں اموات بہت ہوتی ہیں. کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اموات نہ ہوتی ہو. کتنی موتیں ہوتی ہے روزانہ، رات کو بھی موت، دن کو بھی موت. کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ موت نہ ہوتی ہو. یہ ہمیں عبرت دیتی ہے یہ موت کہ ہماری بھی ایک مرتبہ موت آنے والی ہے. تو ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی؟ بہت ضروری ہے مسلمانوں، ہمیں اس سے سبق لینا ہے. اگر ہم دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی ہمیشہ فکر کرتے رہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کی کوئی فکر نہیں، تو ہم سے زیادہ کوئی محروم نہیں سمجھا جائے گا. کل قیامت کے دن حسرت کے آنسو بہائے گا لیکن اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. دنیا کی 5 منٹ کو معمولی مت سمجھو. یہاں کا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کو معمولی مت سمجھو. ایک مرتبہ کلمے پڑھنے کی توفیق ہو جائے، میں صحیح کہتا ہوں یہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں چکا سکتی. اتنا قیمتی ہے اللہ کا ذکر، اتنا قیمتی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ. ایک مرتبہ پڑھ لے تو پورا پلڑا، یہ دونوں ایک مرتبہ پڑھ لے پورا پلڑا بھر جاوے گا. حالانکہ پلڑا کتنا بڑا ہے، 7 دنیا 7 آسمان سب کچھ اس کے اندر آ جاوے، پھر بھی پلڑا وسیع ہوئے. اتنا بڑا پلڑا ہے، لیکن ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو پورا پلڑا ثواب سے بھر جاتا ہے. تو آپ معمولی مت سمجھو یہ تسبیح فاطمی کو. اللہ توفیق دے اور کلام مجید کی تلاوت کو معمولی مت سمجھو. ایک ایک آیت، حدیث میں آتا ہے آیت واحدہ خیر عند اللہ من السماوات والارض وما فیہن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک آیت آسمان اور زمین سے بہتر ہے، اور آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ نعمتیں ہیں ساری دولت سے افضل قرآن کی ایک آیت. اب آپ ہی بتاؤ ہم کتنا قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، کتنی ہم محبت کرتے ہیں کلام مجید کے ساتھ. یہ کلام مجید سے محبت گویا اللہ سے محبت. سب سے بڑی نعمت اگر کوئی دنیا میں ہے، آپ کو پتا ہے ایمان کے بعد کلام مجید. کلام مجید کی بنا پر آج دنیا کا وجود ہے. اس بات کو یاد رکھنا. آپ میں ابھی سمجھاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی کہ اس دنیا کی زندگی کو معمولی مت سمجھو. یہ جو ہمیں وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو عمر عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے. یہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے. زندگی ہے تو نماز پڑھے گا، زندگی ہے تو تلاوت کرے گا، زندگی ہے تو وہ تسبیح پڑھے گا، زندگی ہے تو وہ صدقات کرے گا، زندگی ہے تو حج و عمرہ کرے گا. اگر زندگی نہیں ہے تو کچھ نہیں. زندگی ہے تو ایمان ہے، زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں.
اس لیے علماء فرماتے ہیں عالم دنیا سب سے افضل، کیوں؟ اسی سے سب کچھ بنتا ہے، اسی سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بھیجا تاکہ تم کو آزماوے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ موت اور یہ حیات ہم نے اس لیے پیدا کی تاکہ تم کو آزماوے کہ تم میں سب سے بہتر عمل والا کون ہے۔ تو آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے، عمل کے لیے بھیجا ہے، اور عمل بھی کیسا؟ بہترین عمل ہو۔ اور بہترین عمل کسے کہتے ہیں معلوم؟ جس عمل میں اخلاص ہو اور جس عمل میں اتباع سنت ہو، اس کو بولتے بہترین عمل۔ ادب بجا لاوے، ہر عمل کا ادب ہوتا ہے، بے ادبی نہ کریں، ورنہ روایتوں میں آتا ہے جو آدمی ادب نہیں کرتا، ادب بجا نہیں لاتا، کس کا؟ ہر چیز کا ادب۔ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے۔ ہر ایک کی عظمت ہو اپنے دل میں، ادب کسے کہتے ہیں؟ عظمت ہو دل میں۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے اگر بادشاہ آ جاوے تو اس کا ادب کیا ہے؟ ہم ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے اس کو تکلیف پہنچے، بے ادبی ہو، وہ ناراض ہو، ہم ایسی حرکت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ اس کا ادب ہے۔ مسجد کا ادب یہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہو، اس کو بولتے ہیں مسجد کا ادب۔ پورا دین ادب کا نام ہے۔ کلام مجید کا ایک ادب ہے، باپ کا ادب ہے، استاذ کا ادب ہے، ہر چیز کا الگ الگ ادب ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں علماء؟ جو ادب نہیں بجا لاتا وہ نوافل سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو نوافل نہیں بجا لاتا وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو سنتوں کو بجا نہیں لاتا وہ واجبات سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو واجبات کو بجا نہیں لاتا وہ فرائض سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو فرائض کو بجا نہیں لاتا وہ اللہ کی معرفت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ جہنم سے دور نہیں ہوتا بلکہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ پوری ترتیب ہے، اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا بھی ادب ہے، زندگی کا ادب ہے۔ زندگی کا ادب کون سا؟ اس کو صحیح استعمال کرو، صحیح جگہ پر اس زندگی اور وقت کو لگاؤ، اس کو ضائع مت کرو، اس کو برباد مت کرو فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، اور اسی طرح گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر اس زندگی کو ہم ضائع نہ کریں، ورنہ کل خون کے آنسو آدمی بہائے گا لیکن اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ تسبیح فاطمی کی فضیلت دیکھو کتنی ہے، لیکن یہ فضیلت کب تک ہے؟ جب تک کہ ہماری آنکھیں کھلی ہے، ہماری زندگی باقی ہے۔ مرنے کے بعد اگر آپ پڑھتے رہیں، پوری زندگی کلام مجید کی تلاوت کریں، پوری زندگی ذکر کریں، لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کہو کہ مرنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ ایک مختصر واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا گزر ہوا قبرستان کے پاس سے۔ یاد رکھنا، اللہ والوں کو قبرستان سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہماری اصل بستی تو یہ ہے، یہ ہماری اصل آبادی ہے، یہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کئی سالوں تک رہنا ہے، اور یہ پہلی منزل ہے آخرت کی۔ مرنے کے بعد اسی سے مطلب کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جنتی ہوگا یا اللہ کا مغضوب ہوگا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں قبر کا خیال رکھو، قبر کی فکر کرو کہ مجھے قبر میں سونا ہے، اکیلے سونا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ ہاں اگر ساتھ دے گا تو وہ ہمارا عمل ساتھ دے گا، ذکر ساتھ دے گا، تلاوت ساتھ دے گی، نمازیں ساتھ دے گی، اور اسی طرح ہم نے کسی کا اچھا سلوک کیا ہوگا وہ ہمیں ساتھ دے گا، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو یہ ہمیں ساتھ دے گا۔ اس کی فکر کرو، اس کو معمولی مت سمجھو۔ آج کل کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، قبرستان کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ لاؤ میں تھوڑا ایصال ثواب کر دوں۔ یہ ایسا جذبہ رکھو،
ایک بات یاد رکھنا، جیسا آدمی جذبہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں تو بالکل قبرستان سامنے ہے، جب بھی قبرستان نظر پڑے سلام کر دیا کرو، قبرستان کو سلام کرو، اس کا بھی سلام الگ ہے۔ کیا سلام؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اس طرح سلام کر لیا کرو۔ میں صحیح کہتا ہوں، اگر ہم نے اس طرح معمول بنایا، ہماری وفات کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مقرر فرمائے گا، ایسے لوگوں کو توفیق دے گا جو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی میت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، پہاڑوں کے برابر اس کی قبر میں اللہ ثواب نازل فرماتے ہیں۔ صرف اتنا کہا اللہم، حدیث میں آتا ہے، میں حدیث سنا ہوں مسلم شریف کی، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ میری مغفرت فرما، مومنین مردوں کی مغفرت فرما، مومنین عورتوں کی مغفرت فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کہنے کی بنا پر دنیا میں جتنے بھی مومن مرد اور مومن عورتیں ہوگی اس کی تعداد کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ کتنا مفت کا ثواب ہے مسلمانوں، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ موت کا استحضار نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دفن کر دیا، کتنوں کو زمین کے حوالے کر دیا، کتنا کے اوپر ہم نے زمین کی مٹی ڈالی، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ایک دن میرا بھی ایسا آنے والا ہے۔ یہ کتنا افسوس کی بات ہے، اس کو بولتے ہیں غفلت والی زندگی۔ اللہ غفلت سے حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو جب بھی قبرستان کو دیکھو ان کے لیے دعا کر دو، اگر وقت ہو تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دو، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مختصر بیچ میں واقعہ سنا دو، اس پر مجھے یاد آیا کہ جیسا آدمی کا جذبہ ہوتا ہے، جیسا عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ لکھنؤ کا واقعہ آپ نے نام تو نہیں سنا ہوگا، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، مولانا عبدالحی فیرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز کا زمانہ تھا، 100 سال پہلے کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ واقعہ کس نے سنایا؟ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مولانا عبدالحی انگریز کا زمانہ تھا، پوری دنیا میں مشہور تھے، اتنے بڑے عالم تھے وہ۔ عجیب ان کے حالات ہیں، ابھی وقت نہیں ورنہ میں تھوڑے حالات میں آپ کو بتاتا، بس اتنا سمجھو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ کتنی کتابیں لکھی انہوں نے، بس 24 گھنٹہ ان کا مشغلہ کتاب کتاب، مطالعہ مطالعہ، اور قوم کی خدمت، امت کی فکر، بس یہی ان کی فکر، اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں۔ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، شاید 40 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ مطالعہ بہت کرتے تھے، 24 گھنٹہ مطالعہ، یہاں تک کہ مطالعے کے بیچ میں ایک مرتبہ پانی مانگ لیا تو ان کے ابا بھی بہت بڑے فقیہ تھے، مولانا عبدالحلیم۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کیا کہا معلوم؟ ایسا لگتا ہے ہمارے خاندان میں سے علم اٹھ گیا۔ تو امی نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ مطالعے کے درمیان میں پانی مانگا۔ مطالعے میں تو آدمی اتنا مشغول ہوتا ہے، اتنا منہمک ہوتا ہے، دنیا وما فیہا سے کوئی سروکار نہیں، دنیا کا کوئی مطلب کہ خیال نہیں آتا۔ اس کو پانی کا خیال کیوں آیا؟ اس سے یوں پتا چلا کہ علم اٹھ گیا۔ ان کی امی نے کہا نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بھولے سے ان کی زبان سے نکل گیا۔ اگر آپ کو امتحان لینا ہو تو پانی کے بجائے کیروسین پلاؤ، مٹی کا تیل۔ تو کہا کہ میں دیکھوں، تو گلاس میں پانی میں کیروسین ملا دیا، بچے کو دیا، مطالعہ کر رہے، پورا گلاس پی گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے علماء کہ جن کی بنا پر آج دین باقی ہیں ہندوستان میں۔ انہوں نے اگر قربانیاں نہ دی ہوتی، انہوں نے اس طرح کی محنت نہ کی ہوتی تو آج ہمارے اس علاقے میں علماء نہ ہوتے، ہمارے اس علاقے میں مساجد نہ ہوتی، ان علاقوں میں مدارس و مکاتب کا جال نہ ہوتا۔ یہ ان علماء کی قربانیوں کی برکت ہے مسلمانوں، معمولی مت سمجھو اس کو۔ تو وہ مولانا عبدالحی
بہت مشہور تھے پوری دنیا میں، انگریز کا زمانہ تھا، ان کا انتقال ہوا 40 سال میں۔ آپ کو پتا ہے انگریز نے اعلان کیا تھا بی بی سی لندن سے، بی بی سی سے، اس وقت تو بی بی سی چلتا تھا، بہت مشہور تھا بی بی سی، ہر آدمی بس بی بی سی سننے کے لیے بےتاب ہوتا تھا، جب تک وہ خبر نہ سنتا بی بی سی کی، ریڈیو کی، وہاں تک کسی کو چین نہیں پڑتا تھا۔ تو انگریز نے بی بی سی پر اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم مولانا عبدالحی فرنگی محلی کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کتنے بڑے عالم ہوں گے کہ انگریز نے بی بی سی پر اعلان کیا۔ پورے ہندوستان سے لوگ امڑ کر وہاں جمع ہوئے لکھنؤ میں، فرنگی محل میں جنازے کے لیے۔ کتاب میں واقعہ لکھا ہے اتنے لوگ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، اتنے جنازے میں شریک تھے۔ اب میں جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں وہ بیچ میں سنو۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں لکھنؤ میں ایک موچی تھا، بیچارہ غریب تھا، چپل جوتے سی لیتا تھا، گانٹھ لیتا تھا اور اسی سے اپنا گزران چلاتا تھا گھر کا۔ روزانہ کا 1 روپیہ 2 روپیہ کما لیتا تھا۔ 1 روپیہ تو بہت زیادہ اس زمانے کا، آپ کو پتا ہے اس زمانے میں 20 روپے میں تولہ سونا ملتا تھا، 20 روپے میں 1 تولہ سونا، آج 50,000 کا ہے۔ تو اس زمانے کے 20 روپے اس زمانے کے 50,000 کے برابر ہے۔ کتنا قیمتی روپیہ تھا اس زمانے کا۔ تو وہ موچی بیچارہ کام کر لیا کرتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی۔ کیا عادت تھی معلوم؟ جب بھی وہ کسی کی موت کے بارے میں خبر سنتا ضرور ان کے جنازے میں شریک ہوتا، کوئی بھی ہوتا، چاہے وہ نہ پہچانے، کوئی بھی، بس مسلمان کی جنازے کا اعلان ہوتا، اس نماز میں وہ شریک ہوتا۔ آج کل ہماری طبیعت کیسی ہے؟ ہمارا کوئی رشتہ دار ہوگا، ہمارا کوئی پہچان والا ہوگا، ہمارے کوئی دوست احباب میں سے ہوگا، اسی کے جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ ہر کس و ناقص کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ مسلمان کا حق ہے، حدیث میں ہے یہ بات، مسلمان کا حق ہے اتباع الجنائز، جنائز کے ساتھ چلنا، جنازے میں شریک ہونا۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 قرات ثواب ملتا ہے نماز پڑھنے کا، اور قبر تک ساتھ دینے میں 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر نیکی ہے۔ کل قیامت کے دن ہم افسوس کریں گے، یا اللہ کتنے جنازے میرے ہاتھ سے نکل گئے، کاش کہ میں جنازے کی نماز پڑھتا، مجھے کتنا ثواب ملتا۔ تو موچی کی عادت کیا تھی معلوم؟ کوئی بھی جنازہ ہوتا نماز میں شریک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا پتا آپ کو؟ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا نے، اتنے بڑے علامہ، وہ یوں فرماتے ہیں مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، بہت بڑے میدان میں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، لوگ آتے ہی جاتے تھے، لوگوں کا آنا بند نہیں ہوتا تھا۔ اخیر میں 5 گھنٹے کے بعد انتظار کرتے کرتے مولانا کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی، اور ابھی لوگ آ رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا؟ نماز سے فراغت ہوئی کہ دوسرا جنازہ آیا، اور اعلان ہوا اسپیکر پر، مائک میں، کہ لوگوں اپنی صف میں کھڑے رہنا، ابھی دوسرا جنازہ آیا ہے، ابھی دوسری جنازے کی نماز پڑھنی ہے۔ تو جتنے لوگ باقی رہ گئے تھے نا وہ بھی شریک ہو گئے۔ تو پہلی جو جنازے کی نماز تھی اس میں یوں سمجھو کہ 10 لاکھ لوگ تھے، اور دوسری جو جنازے کی نماز تھی اس میں 11 لاکھ لوگ تھے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، دوسرے جنازے میں زیادہ تھے پہلے جنازے کے مقابلے میں۔ لوگوں نے آپس میں باتیں کی، چرچا کیا کہ بھئی یہ دوسرا جنازہ کس کا تھا؟ تو کس کا نکلا معلوم؟ موچی کا نکلا۔ کیا سبق لیا آپ نے؟ بولو۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے، یہ مالدار ہے، یہ وکیل ہے، یہ بادشاہ ہے، اللہ اخلاص دیکھتا ہے، اخلاص، کہ اس کا جذبہ کیسا ہے۔ تو اس موچی کا جذبہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہانہ تھا کہ مجھ سے فائدہ ہو جاوے،
میں نماز پڑھ لوں، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں تو میرا کام بن جاوے گا، میری آخرت بن جاوے گی، میں اس کے ساتھ بھلا کروں، میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں تو اللہ مجھے بہترین بدلہ دے گا. یہ جذبہ تھا، اور اسی جذبے کو اخلاص بولتے ہیں، اخلاص. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بدلہ دیا دیکھا؟ مولانا عبدالحی فرنگی محلی سے بھی زیادہ لوگ تھے اس کے جنازے میں. ہاں یہ تو میں نے بیچ میں بات آئی تھی، اصل میں میں بزرگ کی بات کر رہا تھا کہ وہ بزرگ جا رہے تھے، الارم بج گیا، بند کر دوں. ہاں تو وہ بزرگ جا رہے تھے، قبرستان میں داخل ہوئے، ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے. اللہ والے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، مراقبہ کیا، دھیان جمایا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ آج تو مجھے کسی قبر کا حال میرے سامنے کھول دے. دعا کی، کشف فرما دے. اس کو کشف فرماتے ہیں، انکشاف کہتے ہیں. غیب کا پردہ ہٹا دو یا اللہ، قبرستان قبر کے اندر کیا ہوتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ والے تھے، بزرگ تھے، دعا قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک قبر کا حال کھول دیا. ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، یاد رکھنا. یہ بھی میں آپ کو بہت تفصیل سے سمجھا تھا، لیکن آدھے گھنٹے میں تو کیسے میں بات کروں. ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں. اصل بات تو باقی ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں. میں شعبان مہینہ میں سمجھا رہا تھا، اور شعبان مہینے کی فضیلت، رمضان کی فضیلت کیوں ہے؟ کلام مجید کی بنا پر ہے. یہ یہاں سے یہ بات چلی سب. تو کیا فرمایا؟ اللہ والے تھے، قبر کا حال کھول دیا اللہ نے، غیب کے پردے ہٹا دیے. یہ کیسا ہے معلوم؟ میں آپ کو ایک مثال دوں. ٹی وی جو ہوتی ہے، ٹی وی کی اسکرین پر ہم چاہیں بٹن دباویں تو امریکہ کا منظر سامنے آ جاتا ہے. حالانکہ امریکہ اور آلونچ بیچ میں کتنے پردے ہیں، کتنے دریا ہیں، کتنے سمندر ہیں، اور کتنے پہاڑ ہیں، اور کتنے شہر ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں بیٹھے بیٹھے ہم امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں. ارے اب تو اسکرین کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں فون ہے. ارے ہاتھوں میں ایسا ہے، امریکہ دیکھنا چاہے تو امریکہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سعودی دیکھنا چاہے سعودی بھی. حرمین شریفین کو ابھی فی الحال لائیو دیکھنا ہے تو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. ساؤتھ افریقہ لائیو دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. آج ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، پوری دنیا مٹھی میں آ چکی ہے. یہ ہے انسان کی عقل. اللہ تعالیٰ نے کیسی عقل عطا فرمائی. تو دیکھو، اس کو میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ پوری دنیا آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو اسی طرح اللہ والے بھی جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آخرت کی جو چیزیں ہیں، غیب کی جو چیزیں ہیں، ان کے سامنے کر دیتے ہیں. اس کو بولتے ہیں کشف، ان کو بولتے ہیں انکشاف. تو وہ بزرگ جو تھے نا، انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا دے قبر میں کیا ہوتا ہے. اللہ نے دکھا دیا، ایک قبر کھول دی ان کے سامنے. اگر جو ہم ہوئے نا ان کے ساتھ تو ہمیں نظر نہ آئے، ان کو نظر آتا تھا. اس کی بھی تفصیل ہے، اس کا کیا جواب ہے، لیکن ابھی ایک مجلس میں نہیں آپ کو سمجھا سکتا کہ کیا ہے یہ سب باتیں. یہ اللہ کی طرف سے باتیں ہیں، آپ کو ماننی پڑے گی. کرامات الاولیاء حق. اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو ہم مومن نہیں سمجھے جائیں گے، مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے. اس لیے کرامت کو ماننا پڑے گا. یہ کرامت تھی ان کی. تو ایک قبر کا حال کھولا تو قبر میں دیکھا، بغیر سننا، بس اتنا واقعہ بھی جو آپ کے دل میں بیٹھ گیا اور اس سے آپ نے سبق لے لیا تو میرا بیان کرنا اور میرا اتنا دور سے آنا اور مولانا یہ جو محترم بزرگ ابراہیم بھائی انہوں نے جو مجھے دعوت دی، یہ سب قبول ہو گیا انشاءاللہ. بس اتنی بات بیٹھا لو دل میں. کون سی بات؟ وہ جو قبر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ بزرگ باہر بیٹھے تھے. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا، سبحان اللہ، مرنے کے بعد قبر میں کیسی تلاوت؟ یہ تو عالمی دنیا میں تلاوت ہوتی ہے، عالمی دنیا میں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ قبر میں تو کوئی عمل نہیں ہوتا ہے. تو فوراً وہ جو قبر والے تھے انہوں نے اوپر دیکھا. اب دونوں کی باتیں شروع ہو گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو سنایا ہے، حوالہ بھی میں دے دوں. تو وہ اوپر والے جو بزرگ تھے انہوں نے پوچھا، بھائی آپ تو مر چکے ہیں، آپ تو قبر میں ہیں، قبر میں تلاوت کیسی؟ انہوں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، قبر میں تلاوت نہیں ہوتی، لیکن جب میری وفات ہوئی میرے پاس فرشتے آئے. انہوں نے پوچھا مر ربو کا، ما دینوں کا، من حاضر رجل، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ پاک میں حیات ہیں،
اپنے روضہ اقدس میں، گنبد خضرا کے ماتحت میں، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے. اب آلونج میں اگر کسی کا انتقال ہوا تو آلونج کی زمین کو پھاڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اشارہ فرماتے ہیں من حاضر رجل، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اچھا آدمی ہے، وہ اس نے نیک عمل کیا اپنی زندگی میں، وہ مرنے والا اگر اللہ کا آدمی تھا، اللہ کی اطاعت بجانے والا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. وہ آدمی یوں کہتا ہے ہاذا، یہ تو میرے حبیب ہیں، یہ تو میرے رسول ہے، بس پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا. تو وہ بزرگ نے یوں کہا کہ میری وفات ہوئی، مجھ سے 3 سوال ہوئے، میں نے سوال کے جواب دے دیے. اب فرشتوں نے مجھے یوں کہا، منکر نکیر نے، کہ دیکھو اب قیامت تک سونا ہے. اور کتنے سال معلوم؟ ہزاروں سال سونا ہے، لاکھوں سال. آپ کو سوتے رہنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے؟ تو میں نے یوں، وہ بزرگ فرماتے ہیں قبر والے، میں نے یوں کہا سوتے رہنے میں کیا فائدہ، اس سے بہتر ہے کہ کام کرنا ہے مجھے. تو کہا کیا کام کرنا ہے بتاؤ؟ کہ مجھے اپنی دنیا کی زندگی میں قرآن سے بڑی محبت تھی. چلو مسلمانوں، اگر قبر میں فرشتوں نے ہم سے پوچھ لیا تمہیں کس سے محبت ہے، تو کہ یوں کہو گے موبائل دے دو میں کھیلتا رہوں گیم. نہیں ملے گا وہاں پر. یہ تو امتحان ہے موبائل، کہ موبائل تمہاری جنت بناتا ہے یا جہنم. یاد رکھنا، ہماری آخرت کو بگاڑتا ہے یا آخرت کو بناتا ہے، ہمارے اوپر ہے اس کا مدار استعمال کرنا. آج کل غلط استعمال ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط استعمال کر رہی ہے، ہمارا ایمان بھی برباد ہو رہا ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، اللہ کو بھی ناراض، نمازیں بھی غافل، ہر چیز سے غافل ہو چکا ہے اس موبائل کی بنا پر. تو اس موبائل سے ہم فیل ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں. یاد رکھنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہم قبر میں فرشتے سے یہ کہیں گے موبائل دے دو یا ٹی وی لگا دو یہاں. یاد رکھنا، اس وقت پتا چلے گا کہ کاش کہ دنیا کی زندگی کی میں قدر کر لیتا. یہ جو مجھے اللہ نے زندگی عطا فرمائی، کتنے رمضان آئے میری زندگی میں نے کوئی قدر نہیں کی، میں نے کوئی تلاوت نہیں کی، میں نے تراویح شوق سے نہیں پڑھی، میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے تسبیح نہیں پڑھی، میں نے صدقات زکات نہیں دیے. کاش کہ میں کتنا اعمال کا میں ذخیرہ کر لیتا. لیکن آج افسوس ہے، لیکن افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس بنا پر دنیا کی زندگی بڑی افضل ہے، دنیا کی زندگی کی قدر کر لو. تو وہ جو بزرگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ وہ فرشتوں نے مجھے یوں کہا کہ کوئی عمل آپ کو کرنا ہے یا سوتے رہنا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے کرنا ہے. تو کہ کیا کرنا ہے بتاؤ؟ کہ مجھے قرآن دے دو، میں تلاوت کرتا رہوں. بڑے بڑے اللہ والوں کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں، اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کیا چاہیے اے بندے، تو میں یوں کہوں گا یا اللہ عرش کے نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ دے دے، میں نماز پڑھتا رہوں. مجھے نماز میں وہ لطف آتا ہے، وہ مزہ آتا ہے کہ کسی چیز میں وہ لطف نہیں آتا، کسی چیز میں وہ مزہ نہیں آتا جو نماز میں مجھے مزہ آتا ہے. اور آج کل ہماری حالت کیسی ہے؟ اگر امام صاحب نے 2 منٹ جو زیادہ لگا دی تو ہم کہتے ہیں اوہ امام صاحب بہت دیر لگا دی آپ نے. تو انا للہ، ہماری حالت تو دیکھو کیسی ہو گئی. دنیا کے کاموں میں آدھا گھنٹہ فون پہ بات ہو جاوے، کوئی پریشانی نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ ہم نے بات کی. اور امام صاحب جو 6 منٹ کے بجائے 8 منٹ کر لے تو فوراً چیویں گوئیاں اور بات چیت اور چرچا شروع ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. انا للہ و یہ ہماری حالت ہے اللہ کے ساتھ. تو پھر حالات ایسے ہی ہو میں نے جو آج کل ہیں. تو کیا ہوا؟ مجھے قرآن دیا گیا. فلاں نے جو اوپر بیٹھے تھے ان سے کہا جب سے میں وفات پا چکا ہوں اس کے بعد سے ابھی تک میں نے 70,000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا. کتنی مرتبہ؟ 70,000. آپ قبر والے نے کہا اوپر والے بزرگ سے، آپ مجھے صرف ایک سبحان اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دو، میں یہ 70,000 قرآن دے دیتا ہوں آپ کو. یہ اوپر والے بزرگ جو تھے نا، انہوں نے کہا کیوں اتنا سستا سودا کرتے ہو آپ؟ میرا ایک سبحان اللہ اور تمہارا 70,000 مرتبہ قرآن. مجھے وجہ بتاؤ. وجہ جب تک نہیں بتاؤ گے وہاں تک میں سودا نہیں کروں گا، وہاں تک میں آپ کے لیے سبحان اللہ پڑھ کے ایصال ثواب نہیں کروں گا. وجہ بتاؤ. تو وہ قبر میں جو بزرگ تھے انہوں نے کہا روتے ہوئے کہ آپ جس عالم میں ہو اس عالم میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب آدھا پلڑا پڑ جاتا ہے، اور میں جس عالم میں ہوں عالم قبر میں 70,000 مرتبہ نہیں بلکہ 70 لاکھ مرتبہ 70 کروڑ مرتبہ قرآن ختم کرو، ایک بھی نیکی نہیں ملے گی.
کیوں؟ ثواب کا عالم عالم دنیا ہے. یہ تو میں ٹائم پاس کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، ٹائم پاس. فرشتے نے مجھے کہا آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے، ثواب نہیں ملے گا. اس لیے فلانے تم جس عالم میں ہو، عالم دنیا میں، ایک ایک لمحہ عالم قبر کی کروڑوں سال سے افضل ہے. اس لیے یاد رکھنا مسلمانوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری زندگی ہے، اس کی قدر کر لو ایک ایک لمحے کی. اس کی ناقدری مت کرنا ورنہ خون کے آنسو بہائیں گے مرنے کے بعد. اللہ حفاظت فرماوے. تو یہ واقعہ اپنے دل میں بٹھا لینا. تو اس سے کیا سبق لینے کا؟ قرآن کی تلاوت کرو، تسبیح پڑھو، نماز کی پابندی کرو، ذکر کرو، ایک دوسرے کا حق ادا کرو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور علماء سے بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، ان سے مسائل پوچھو، اپنا کس طرح مطلب کہ زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح کیا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ کیا، تلاوت کا مسئلہ کیا، معاشرت کا مسئلہ کیا، معاملات کیا، یہ سب کچھ علماء کے پاس بیٹھ کے حل کرو مسائل. انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن ہمیں کام آئے گا. چلو اصل جو بات مجھے کہنی تھی وہ تو نہیں آئی. شعبان مہینے کے متعلق مجھے کچھ کہنا تھا اور اس کے ضمن میں رمضان کے مطابق کہنا تھا، لیکن 10 منٹ اوپر ہو گئی. اللہ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے اور قبول فرمائے. اور ہمارے جو محترم جو بزرگ ہیں ابراہیم بھائی، انہوں نے مجھے دعوت دی، 1 سال سے مجھے دعوت دے رہے تھے آپ کے سامنے بیان کی، لیکن آج موقع ملا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرماوے، میرے آنے کو بھی اللہ قبول فرماوے، آپ کو بھی قبول فرماوے، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.